السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامنے میری سابقہ بیوی کی شادی کا کارڈ رکھا ہوا تھا اور میں شرم سے سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے صرف اس لیے طلاق دی تھی کہ وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ میں اس کی شادی سے پہلے ہی دبئی چلا گیا اور ڈرائیونگ کرنے لگا۔ ایک روز مجھے ایک پاکستانی جوڑے کو ایئرپورٹ سے لے کر ہوٹل جانا تھا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ جو عورت گود میں بچہ اٹھا کر کھڑی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ بھلے ہی میری شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی، لیکن میں اپنی بیوی کو اتنا چاہنے لگا تھا کہ جیسے وہ میری اپنی پسند ہو۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک ہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ یہ کسک اب میرے دل میں تیر کی طرح چبھنے لگی تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میرے بھی بچے ہوں جنہیں میں اپنی گود میں اٹھا کر کھلاؤں، لیکن میری یہ خواہش ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی۔ میں ابھی دفتر سے واپس آیا تھا اور آتے ساتھ ہی خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، کیونکہ آج ہمارا ایک کولیگ دفتر میں اپنے 3 سالہ بیٹے کو لایا تھا۔ اسے دیکھ کر تو مجھے یوں لگا جیسے میری زندگی ادھوری ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سا ادھورا پن آنے لگا تھا، اس لیے میں دفتر سے طبیعت خراب کا بہانہ بنا کر جلدی گھر واپس آ گیا۔ جب میں گھر آیا تو میری بیوی گھر پر موجود نہیں تھی، کیونکہ اس نے صبح مجھے بتا دیا تھا کہ آج اسے اپنے میکے جانا ہے۔ کتنی ہی دیر میں اپنے کمرے میں بیٹھا یہی سوچتا رہا کہ آخر کب تک مجھے اولاد کے لیے ترسنا پڑے گا۔ اب تو میرے دوست بھی میرا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ کچھ دیر تو میں اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ جب میرے دل کا بوجھ ذرا ہلکا ہوا تو میں کمرے سے باہر نکل آیا اور سیدھا کچن میں آ گیا۔ میری بیوی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ اب مجھے کھانا بھی خود ہی بنانا تھا۔ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور میری طبیعت بھی کچھ بوجھل سی ہو رہی تھی، لیکن مجھے بہت بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے مجھے کھانا بنانا پڑا۔ میں نے فریج سے آلو نکالے اور آلو کی بھجیا بنانے لگا۔ میں بھجیا بنا چکا تھا اور بس آٹا گوندنے ہی والا تھا کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں ہاتھ دھو کر کچن سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہاں میری بیوی مہناز کھڑی تھی، اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی کھڑا تھا۔ السلام علیکم ندیم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ مہناز کے بھائی یعنی میرے سالے نے مجھے سلام کیا تو میں نے اسے گھر میں آنے کا کہا، لیکن وہ وہیں سے یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ اسے کوئی بہت ضروری کام تھا۔ بس وہ مہناز کو چھوڑنے کے لیے ہی آیا تھا۔ پھر مہناز بھی گھر کے اندر آ گئی اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں آج دفتر سے جلدی واپس آ گیا ہوں۔ وہ بیچاری تو وقت پر آئی تھی اور وہ اپنے ساتھ میرے لیے اپنے میکے سے کھانا بھی لائی تھی، مگر اب تو میں سبزی بنا چکا تھا۔ ندیم، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ کو پتا تو ہے کہ میں جب بھی امی کے گھر جاتی ہوں تو آپ کے لیے وہیں سے کھانا لے کر آتی ہوں۔ جیسے ہی میری بیوی کچن میں کھانا برتنوں میں نکالنے کے لیے گئی تو وہاں پر سبزی بنی دیکھ کر مجھ سے ناراض ہونے لگی۔ مہناز، تمہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ شوہر کب گھر آ رہا ہے اور کب نہیں۔ جب تم نہیں آ رہی تھی تو پھر میں نے کھانا خود ہی تو بنانا تھا۔ اس بیچاری نے تو بڑے آرام سے بات کی تھی، لیکن میں نے اسے بلا وجہ ہی ڈانٹ دیا تھا۔ میری ڈانٹ سن کر تو اس کی بولتی ہی بند ہو گئی اور وہ چپ چاپ کھانا برتنوں میں نکالنے لگی۔ مہناز، تمہیں تو میرا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ اگر تمہیں میرا خیال ہوتا تو تم مجھے بچے کی خوشی دے دیتی۔ وہ بیچاری چپ چاپ برتنوں میں کھانا نکال رہی تھی کہ میں نے ایک اور وار کر دیا۔ میری بات سن کر تو وہ بیچاری سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، کیونکہ میں نے پہلے کبھی بھی اسے اس طرح سے بچہ نہ ہونے کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ ندیم، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے
آپ ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بیچاری رینی ہوئی آواز کے ساتھ مجھ سے مخاطب ہوئی تو میرا غصہ مزید بڑھ گیا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں پاگل ہوں جو ایسی باتیں کر رہا ہوں؟ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ اگر تمہیں میرا خیال ہوتا تو تم بچہ جن کر دیتی، مگر نہیں، تمہیں تو میرا کچھ خیال ہی نہیں ہے۔ میرا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا نہیں۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے چپ چاپ کھانا برتنوں میں نکال کر سلیب پر رکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے پر تو مجھے مزید غصہ آ گیا۔ میں نے کھانے کا ڈونگا اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ وہ اب کمرے میں آ کر الماری کھولے کھڑی تھی، شاید وہ کپڑے چینج کرنے والی تھی۔ میں آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ندیم، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پلیز آپ مذاق نہ کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گیلی آواز کے ساتھ بولی، ابھی تم نے مجھے کیا کہا تھا کہ میں پاگل ہوں؟ میں پاگلوں جیسی باتیں کر رہا ہوں؟ کیا مطلب تھا تمہارا؟ میں اس پر کسی پھپھرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑنے لگا۔ ندیم، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں نے تو بس اتنا کہا تھا کہ آپ ٹھیک بات نہیں کر رہے۔ مہناز نے اپنی صفائی میں بس اتنا ہی کہا تھا کیونکہ اس وقت میرا غصہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آئندہ میرے ساتھ زبان لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اسی وقت ہی میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں نے کھانا بھی نہ کھایا اور صحن میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، مگر میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی میرے گھر میں بچوں کی کلکاریاں گونجیں، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ شاید اسی وجہ سے ہی میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر میں غصے میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ اب مجھے وہاں پر ٹہلتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد مہناز کو میں نے نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اب میرا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو چکا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس سب میں مہناز بیچاری کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ہر وقت ہی ڈاکٹرز کو دکھاتی رہتی ہے۔ شاید میں اپنے کولیگ کے بیٹے کو دیکھ کر ہی اس حالت تک پہنچا تھا۔ مجھے اب مزید زیادہ برا لگ رہا تھا کیونکہ آج سے پہلے میں نے مہناز سے اتنے غصے میں کبھی بھی بات نہیں کی تھی۔ ہماری شادی کو پورے 5 سال ہو چکے تھے، مگر آج تک میں نے کبھی بھی اسے اس طرح نہیں ڈانٹا تھا اور نہ ہی کبھی اسے اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے میں آیا تو وہ لائٹ آف کر کے سو رہی تھی۔ پہلے تو میرا دل چاہا کہ میں لائٹ آن کروں اور اسے بات بھی کروں، مگر پھر اسے سوتا دیکھ کر میں بھی چپ چاپ اسی کے ساتھ بیڈ پر آ کر سو گیا۔ جیسے ہی میں سویا تو مجھے اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں سنائی دینے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میری وجہ سے ہی اتنی تکلیف میں ہے۔ میں اسی وقت اٹھا اور لائٹ آن کر دی۔ لائٹ آن ہوتے ہی وہ جلدی سے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرنے لگی جو اندھیرے میں چھپ کر بہا رہی تھی۔ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ چپ چاپ لیٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بھی بند تھی، مگر میں جانتا تھا کہ وہ نیند میں نہیں ہے بلکہ وہ جاگ رہی ہے اور رو بھی رہی ہے۔ میں اس کی طرف بڑھا اور اس کے چہرے پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا تو اس نے بھی اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ اب وہ بستر پر ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، مگر میں اس کے گھٹنے پکڑ کر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ مہناز، مجھے معاف کر دو۔ میں جذبات میں آ کر کچھ زیادہ ہی بول گیا، لیکن اب مجھے اپنے الفاظ پر بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نظریں جھکائے اس سے معافی مانگنے لگا تھا۔ میں نے باقاعدہ طور پر ہاتھ بھی جوڑ لیے تھے کیونکہ اپنی بیوی کا دل دکھانے پر مجھے کچھ عجیب سا ہو رہا تھا۔ اس نے میرے جڑے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے نیچے کیے اور انہیں بوسہ دینے لگی اور مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ بیڈ پر ہی بٹھا دیا۔ ندیم، آپ
میرے لیے دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہیں، آپ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس میں آپ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ میری ہی غلطی ہے، مجھے آپ کا کھانا پہلے ہی بنا کر جانا چاہیے تھا۔ وہ بیچاری جس کی کوئی غلطی ہی نہیں تھی اب وہ اپنی غلطی مان رہی تھی۔ نہیں مہناز، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ ساری غلطی میری ہے، مجھے ہی تمہیں بتا دینا چاہیے تھا کہ میں آج آفس سے جلدی آ گیا ہوں۔ میں اس کے کندھے پر سر ٹکائے کہنے لگا۔ اس نے بھی اور کوئی جواب نہ دیا اور میرے سر میں اپنی نازک انگلیاں پھیرنے لگی۔ مجھے سکون آنے لگا، میں اپنی زندگی کے سارے دکھ سکھ بھلا کر سکون محسوس کرنے لگا۔ کچھ دیر تو ہم یوں ہی بیٹھے رہے، اس کے بعد جب مجھے نیند آنے لگی تو میں اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا اور نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ بستر پر موجود نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ صبح سویرے ہی اٹھ جایا کرتی تھی اور میرے اٹھنے سے پہلے ہی میرے کپڑے، جوتے اور ناشتہ تیار رکھتی تھی۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو صوفے پر میرا نیا سوٹ پریس ہوا پڑا تھا اور نیچے جوتے بھی پالش ہو کر رکھے ہوئے تھے۔ ابھی میں یہی دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور مہناز اندر آتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی، یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ مجھے وہ بیڈ پر ہی چائے دے دیا کرتی تھی۔ میں اسی وقت اٹھا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ کلی وغیرہ کرنے کے بعد میں فریش ہو کر جلدی ہی آ کر چائے پینے لگا۔ وہ بھی میرے پاس ہی بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر صرف مسکراہٹ تھی، حالانکہ میں تو اب بھی شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے اس پر کوئی بہت بڑا ظلم کر دیا ہو، مگر وہ اللہ کی بندی ایسی بھولی تھی کہ اس نے کل کی بات کو بھلا دیا اور اب اس کے چہرے پر ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ پھر میں چائے پینے کے بعد کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں چلا گیا اور وہ بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ جب میں 15-20 منٹ بعد نہا دھو کر تیار ہو کر باہر آیا تو وہ ناشتہ بنا چکی تھی۔ میں نے کچن میں اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا اور پھر خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل آیا۔ آج میں سارا دن بہت مصروف رہا تھا کیونکہ آفس میں ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوا تھا جس کا مجھے ہیڈ بنایا گیا تھا۔ سارا دن مصروفیت کے بعد جب میں گھر آیا تو میری ساری تھکن ہی اتر، کیونکہ مہناز نے میری پسند کا کھانا بنایا ہوا تھا۔ مجھے آلو گوبھی بہت زیادہ پسند تھی۔ اس نے آج آلو گوبھی کے ساتھ چکن بھی ڈالا ہوا تھا اس میں اور تندور کی روٹیاں بنائی تھی جو میری فیوریٹ تھی۔ وہ کھا کر تو میری ساری تھکان ہی اتر گئی۔ کھانا کھانے کے بعد میں کمرے میں نہ گیا اور صحن میں ہی ٹہلنے لگا۔ حالانکہ یہ سردیوں کے دن تھے مگر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں صحن میں کچھ چہل قدمی کر لوں۔ مہناز کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی اور میں صحن میں ادھر ادھر ٹہلتا ہوا اپنے دوست سے بات کر رہا تھا۔ میرا دوست مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنی بیوی کو کسی اچھی ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے تاکہ ہماری اولاد ہو جائے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں پہلے بھی بہت سارے ڈاکٹرز کے پاس لے کر گیا ہوں مگر آج تک کسی نے بھی امید نہیں دلائی۔ سب یہی کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے دیر ہے، باقی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تم دونوں میں۔ لیکن میرا دوست کہنے لگا کہ مجھے اپنی بیوی کو ڈاکٹر شکیلا کے پاس لے جانا چاہیے کیونکہ وہ بہت اچھی ہی ڈاکٹر ہے، MBBS ہے۔ اس کے پاس جانے سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میں بھی چپ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ مہناز سے میں بات کر کے دیکھوں گا، حالانکہ کچھ روز پہلے ہی وہ دوائیاں لینا چھوڑ چکی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اب وہ دوائیاں کھا کھا کر تھک چکی ہے۔ کچھ دیر تو میں صحن میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا اور اس کے بعد کچن میں مہناز کے پاس ہی پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں کچن میں پہنچا تو وہ بھی لائٹ آف کر کے باہر نکلنے لگی تھی مگر مجھے دیکھ کر رک گئی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ لائٹ آف کر کے باہر ہی آ جائے۔ اب ہم دونوں صحن میں ایک ساتھ ہی چہل قدمی کر رہے تھے۔ مہناز، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ مہناز، دراصل بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ڈاکٹر شکیلا کے پاس جائیں۔ میری دوست علی نے کہا ہے کہ وہاں جا کر ہماری خواہش پوری ہو جائے گی۔
میں نے بڑے مان سے کہا تھا، لیکن اس نے تو میری بات سن کر فوراً ہی اپنے ہاتھ چھڑا دیے اور عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگے جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ ندیم، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں پھر سے ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے ان 5 سالوں میں کتنی گرم ادویات کھائی ہیں جن کی وجہ سے میرا معدہ بھی خراب رہنے لگا ہے۔ اب مجھ میں مزید شکت نہیں ہے۔ ویسے بھی سب ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے ہی دیر ہے۔ اس نے ایک تقریر کی صورت میں بات کی اور پھر کمرے کے اندر چلی گئی۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، مگر وہ تو بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ میں بھی غصے میں کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ میں نے اس کا موبائل کھینچا اور دیوار پر دے مارا۔ مہناز، تمہیں ذرا بھی ہوش نہیں ہے کہ مجھے کتنی زیادہ فکر ہے بچوں کی؟ میں دن رات اسی فکر میں گھل رہا ہوں کہ اگر میری اولاد نہ ہوئی تو کیا ہوگا۔ اولاد کے بغیر انسان کی زندگی نامکمل ہوتی ہے۔ میرا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا اور میں غصے میں نہ جانے اس سے مزید کیا کچھ کہے جا رہا تھا۔ ندیم، آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ آج تک میں نے سینکڑوں ڈاکٹرز کو دکھایا ہے، سب نے یہی کہا ہے کہ ہم دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے ہی دیر ہے؟ تو پھر آپ صبر کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کی بات سن کر تو میرا غصہ مزید بڑھ گیا۔ مہناز، میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں میں کمی نہیں ہے، لیکن ہم علاج تو کروا سکتے ہیں نا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر منت سماجت بھرے لہجے میں بولا، مگر وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر ایک طرف ہو گئی۔ آج وہ بھی کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ شاید وہ ہر وقت کی یہ بحث سن کر تھک چکی، لیکن میرے لیے تو یہی بات سب کچھ تھی اور اولاد کا نہ ہونا میری زندگی کا سب سے بڑا خسارہ تھا۔ مہناز کے ساتھ ساتھ میں بھی ڈاکٹرز کو دکھاتا آیا تھا کہ مجھ میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آج تک سبھی ڈاکٹرز نے یہی کہا تھا کہ ہم دونوں میں ہی کمی نہیں ہے۔ مہناز، پلیز تم میری بات کو سمجھو۔ میں اولاد کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ اگر ایک مرتبہ پھر سے ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ میں نے اس سے کہا، مگر وہ میری کوئی بھی بات نہ سن رہی تھی۔ کچھ دیر ہم دونوں میں بحث ہوتی رہی، پھر میں غصے میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرا غصہ تو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی جان لے لوں۔ مہناز تو میری کوئی بات سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، یا میں اس کی بات نہیں سمجھ رہا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ہم ڈاکٹر شکیلا کے پاس چلیں، مگر وہ کہتی تھی کہ وہ اتنے ڈاکٹرز کو دکھا چکی ہے، اس میں مزید شکت نہیں رہی۔ میں تقریباً آدھی رات صحن میں اکیلا ٹھنڈ میں بیٹھا رہا تھا۔ رات کے 1 بجے میری کلفی جمنے لگی تو میں بھی کمرے میں واپس آ گیا۔ وہ اب سو چکی تھی اور اس کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز بھی سارے کمرے میں گونج رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ آخر اتنے سکون سے کیسے سو سکتی ہے۔ میں تو انگاروں پر لوٹ رہا تھا، لیکن اسے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اسے یوں دیکھ کر تو میرا غصہ جو تھوڑا کم ہوا تھا پھر سے بڑھ گیا۔ میرا دل چاہا کہ ابھی میں اسے جھنجھوڑ کر اٹھاؤں اور اس سے پوچھوں کہ آخر میرا کیا قصور ہے، وہ میری بات کیوں نہیں مانتی؟ کیا میرا حق نہیں ہے کہ میری بھی اولاد ہو اور میں بھی اپنے بچوں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر محلے بھر کی سیر کرواؤں؟ لیکن پھر میرے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا اور میں چپ چاپ سو گیا۔ سونے کے باوجود بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں تو بس ویسے ہی بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے کہ آخر مہناز کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ آج تک تو اس نے میری کوئی بھی بات نہیں ٹالی تھی۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ غصہ کرتے ہی نہ جانے کب مجھے نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو مہناز کو سوتا پا کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ ان 5 سالوں میں پہلی مرتبہ ہو رہا تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو اچھل کر بیڈ سے نیچے اتر آیا، کیونکہ 8 بج رہے تھے اور مجھے 8:30 ہی دفتر کے لیے جانا تھا۔ میں نے مہناز کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا، مگر وہ پھر بھی نہ اٹھی۔ اب میں مسلسل اسے جھنجھوڑ رہا تھا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور کھا جانے والی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ندیم، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس گھر میں تو مجھے کوئی سکون ہی نہیں۔ کیا چاہیے آپ کو؟ وہ تو
ایسے بات کر رہی تھی جیسے آج کوئی نئی بات ہو۔ مہناز کیا ہو گیا ہے؟ کیا مجھے ناشتہ بنا کر نہیں دینا؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ فوراً اٹھ گئی اور شرمندگی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ شاید وہ بیچاری بھی ٹینشن میں تھی اور اسی ٹینشن میں وہ یہ بھول گئی تھی کہ اسے ناشتہ بھی بنانا ہے۔ مجھے آفس سے آج دیر ہو رہی تھی۔ میں اسی وقت ہی کپڑے بدل کر باہر آ گیا۔ آج میں نہایا بھی نہیں تھا کیونکہ ٹائم بہت کم تھا۔ میں جیسے ہی کچن میں آیا تو وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا کیونکہ اب 20 منٹ ہو چکے تھے۔ دفتر جانے میں بس صرف 10 منٹ ہی رہتے تھے۔ میں اسی وقت ہی کچن سے باہر نکلا اور اسے بنا بتائے ہی بائک نکال کر گھر سے باہر نکل آیا۔ سارا راستہ ہی میں جلتا کوڑتا گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے مہناز کو میری اہمیت معلوم ہو، کیونکہ وہ تو اب عجیب سی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ میں جب آفس گیا تو سارا اسٹاف آ چکا تھا۔ مجھے بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سب مجھ پر ہنس رہے ہیں، حالانکہ سب سنجیدگی سے اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ میں گیلری میں کھڑا باس کی ڈانٹ سن رہا تھا اور سبھی اپنے اپنے کام میں مگن تھے۔ اچھی خاصی ڈانٹ کھانے کے بعد تو مجھے بھوک ہی نہ لگی اور میں دوپہر تک ایسے ہی کام کرتا رہا۔ دوپہر کو جب میرے سبھی کولیگ کھانا کھانے کے لیے باہر گئے تو مجھے بھی بلانے لگے، مگر میں نے انہیں بھی منع کر دیا تھا اور چپ چاپ اپنا کام کرتا رہا۔ میرے پیٹ میں تو چوہے دوڑ رہے تھے اور بھوک کی وجہ سے سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر نہ جانے میں اپنے آپ کو کیوں اذیت دے رہا تھا۔ شاید میں مہناز کا غصہ خود پر نکالنے لگا تھا۔ شام کو جب میں گھر گیا تو مہناز کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ پٹی باندھ کر صحن میں چارپائی پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اسے اس طرح بیٹھا دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے جلا رہی ہے، کیونکہ میں تھک ہار کر سارا دن کا بھوکا آیا تھا اور وہ یہاں پر بڑے آرام سے چائے پی رہی تھی۔ میں نے اس سے کچھ نہ کہا اور چپ چاپ کمرے کے اندر چلا گیا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور نہ جانے کیوں مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا۔ شاید اب میرے دل میں بچے کی کسک پھر سے سر اٹھانے لگی تھی، کیونکہ آئے روز ہی کوئی نہ کوئی کولیگ اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے آتا تھا۔ آج بھی میرے ایک کولیگ نے ایک چھوٹی سی گڑیا اپنے ساتھ لی ہوئی تھی۔ وہ 4 سال کی بچی مجھے بہت پیاری لگی۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے اپنے گھر لے جاؤں، مگر میرا وہ کولیگ راضی نہیں تھا۔ شاید اسی وجہ سے ہی مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ آخر مجھے کب تک اولاد کے لیے ترسنا پڑے گا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ میں نے اندر بیٹھے بیٹھے جواب دے دیا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مہناز کھانا لے کر آئی ہوگی۔ ندیم، آپ کھانا کھا لیں، آپ صبح بھی ناشتہ کر کے نہیں گئے تھے۔ اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو پھر میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ مجھے اندر بیٹھے بیٹھے ہی مہناز کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کی آواز سننے کے بعد میں نے بھی دروازہ نہ کھولا اور وہیں پر بیٹھا رہا۔ وہ اب بھی دروازہ بجا رہی تھی، مگر میں نے دروازہ نہ کھولا۔ کچھ دیر تو وہ دروازہ بجاتی رہی اور پھر مایوس ہو کر واپس لوٹ گئی۔ میں بھی کچھ دیر یوں ہی کمرے میں بیٹھا رہا۔ اب اس واقعے کو تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ بیچاری ٹھنڈ میں باہر بیٹھی ہوگی، تو میں کمرے سے باہر نکل آیا، مگر وہ صحن میں موجود نہیں تھی اور کچن کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ میں کچن کی طرف گیا اور جیسے ہی دروازے کے سوراخ سے اندر دیکھا تو وہ بڑے مزے سے سلیب پر بیٹھی چولہا آن کیے ہاتھ سیک رہی تھی۔ اسے اس طرح کرتا دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میرا دل چاہا کہ ابھی اور اسی وقت اسے گھر سے بھگا دوں۔ اس کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میں اتنی زیادہ ٹینشن میں تھا، مگر اسے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ میں نے دھڑام سے دروازہ کھولا اور دن دناتا ہوا اندر پہنچ گیا۔ مہناز، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آ رہی کہ میں کتنی ٹینشن میں ہوں اور تم یہاں پر بڑے مزے سے بیٹھ کر آگ سیک رہی ہو؟ میں آتے ساتھ ہی اس پر غصے سے پھٹ پڑا تھا۔
وہ مجھے اتنا زیادہ غصے میں دیکھ کر جلدی سے چولہا آف کر کے سلیب سے نیچے اتر آئی۔ ندیم آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ آپ خود ہی تو دروازہ نہیں کھول رہے تھے تو پھر میں کہاں جاتی؟ اس بار اس نے بھی سخت لہجے میں مجھے جواب دیا تھا۔ شاید وہ بھی میری باتیں سن کر تھک گئی۔ اس کا جواب سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا اور میں نے زندگی میں پہلی بار اپنی بیوی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور فوراً ہی کچن سے باہر نکل آیا۔ حالانکہ میں اس سے کھانے کا کہنے کے لیے آیا تھا، مگر اسے اس طرح دیکھ کر تو میری بھوک ہی اڑ گئی۔ میں چپ چاپ بیڈ پر سو گیا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں کہ وہ کب کمرے میں آئی اور کب میرے پاس آ کر سوئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھی اور میرے کپڑے روز کی طرح پریس ہو کر پڑے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس سے رات کے لیے معافی مانگوں، مگر میرا دماغ مجھے ورغلا رہا تھا کہ آخر اس سب میں میرا کیا قصور ہے۔ غلطی تو اسی کی تھی جس نے مجھ سے منہ ماری کی تھی۔ میں نے کپڑے بدلے اور بغیر ناشتہ کیے ہی دماغ کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھر سے باہر نکل گیا۔ سارا دن ہی میں اسی خیال میں رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اب میں اولاد کی تڑپ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھا کام میں مصروف تھا کہ اچانک سے میرا دوست علی وہاں پر آیا اور مجھے اداس دیکھ کر کہنے لگا کہ دوست، میں جانتا ہوں تمہاری اداسی کی وجہ کیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ تم مہناز سے جان چھڑاؤ اور دوسری شادی کر لو۔ بھابھی تمہیں اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ اس نے آتے ساتھ ہی میرے دل پر وار کیا تھا۔ اس کی باتیں بے شک ہی مجھے بری لگی تھی، مگر وہ سچ تھا اور میں بھی اب اسی بارے میں سوچنے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ آخر کب تک میں انتظار کروں گا؟ ایک نہ ایک دن تو مجھے مہناز کو چھوڑنا ہی پڑے گا، کیونکہ میں اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ جو چیز نصیب میں نہیں ہوتی وہ انسان چاہ کر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس وقت تو میں نے علی سے کہہ دیا کہ میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میرے دل میں اب یہ بات گھر کر گئی تھی کہ مجھے مہناز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میں گھر گیا تو میں بہت زیادہ غصے میں تھا۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اتنا زیادہ غصے میں کیوں ہوں۔ مہناز نے میرے سامنے کھانا لا کر رکھا تو میں نے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں کھانا آفس سے ہی کھا کر آیا تھا، اس لیے میں نے بنا سوچے سمجھے ہی کھانا زمین پر پھینک دیا تھا۔ وہ بیچاری بھی حیران تھی کہ آخر میں نے ایسا کیوں کیا، مگر میں نے اس کی نظروں کے سوالوں کا جواب نہ دیا اور صحن میں آ گیا۔ وہ بھی میرے پیچھے نہ آئی۔ شاید اب بھی وہ میرے ان روز کے جھگڑوں سے تنگ آ گئی تھی۔ اب وہ بھی مجھ سے کھچی رہنے لگی تھی۔ اگلے روز بھی میں ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے باہر نکل گیا اور دفتر میں ہی جا کر ناشتہ کر لیا۔ اب میرا یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ ہر روز ہی ہمارے درمیان کسی نہ کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوتا اور میں بنا ناشتہ کیے ہی آفس کے لیے نکل جایا کر۔ رات کا کھانا بھی میں باہر سے ہی کھا کر آتا تھا۔ اب مہناز بھی مجھ سے دور ہو گئی تھی اور اس نے بھی میری منتیں کرنا چھوڑ دی تھی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہی میں بہت زیادہ چڑچڑا ہو رہا تھا، اور آج جب میں آفس سے آیا تو میرا دماغ گھوم رہا تھا، کیونکہ میرے سبھی دوستوں نے مجھ سے کہا تھا آخر تم کب تک ایک بانجھ عورت کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ آخر میں کب تک ہی صبر کر سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں مہناز کو چھوڑ دوں گا اور اس کے بعد دوسری شادی کر لوں گا، مگر میں نے یہ بھی سوچا کہ ابھی بھی میں مہناز کو اس سب کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، بلکہ چپ چاپ ہی کورٹ سے طلاق کے کاغذات تیار کرواؤں گا۔ اس دن میں نے دفتر سے جلدی چھٹی لی اور وکیل کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے ڈیورس
پیپرز بنانے کا کہہ دیا تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ 1 ہفتے بعد میں وہ پیپرز آ کر لے سکتا ہوں۔ 1 ہفتے کا دورانیہ سن کر تو مجھے کچھ ہونے لگا تھا۔ اب مجھ میں مزید صبر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ جب بھی میں مہناز کو دیکھتا تو مجھے اپنے گھر میں ایک کمی سی محسوس ہوتی، مگر اب مجھے انتظار تو کرنا تھا۔ اس 1 ہفتے میں بہت چپ چاپ رہا تھا اور میں نے مہناز سے جان بوجھ کر ہی دوری بنائے رکھی۔ اب وہ میرے دل سے اتر چکی تھی۔ اس ہفتے میں بھی میں نے 1-2 مرتبہ اس سے کہا کہ ہم ڈاکٹر شکیلہ کے پاس چلتے ہیں، مگر اس نے تو میری بات ایسے ہوا میں اڑا دی جیسے میری کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ آج مجھے وکیل صاحب کے دفتر سے ڈیورس پیپر لینے تھے، اس لیے میں دفتر نہ گیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ آج میں چھٹی کر لیتا ہوں اور مجھے وکیل صاحب کے دفتر میں بھی دن 12 بجے جانا تھا۔ میں آج دیر سے گھر نکلا۔ مہناز کو معلوم نہیں تھا کہ میں دفتر بھی جا بھی رہا ہوں یا نہیں، کیونکہ اب تو ہمارے درمیان بات چیت ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے تو اپنا کمرہ بھی الگ کر لیا تھا اور اس بات پر بھی اس نے کوئی واویلا نہیں مچایا۔ میں 1 گھنٹے بعد جب واپس گھر آیا تو اس کی حیرت کی انتہا تھی، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں دفتر گیا بھی ہوں یا نہیں۔ جب میں نے اس کے ہاتھ میں طلاق کے پیپرز پکڑائے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، مگر اب میرے پاس اور کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اسے چھوڑ دوں گا۔ ندیم، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کو دل سے چاہتی ہوں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کیجیے۔ وہ رندی ہوئی آواز کے ساتھ میرے قدموں میں بیٹھ کر میری منتیں کرنے لگی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا پاؤں چھڑوائے اور پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس کا لہجہ بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ شاید میرے ذہن پر بچہ سوار ہو گیا تھا اور اب میری محبت بھی دم توڑ گئی تھی۔ میں نے چلا کر کہا کہ ڈیورس پیپرز پر دستخط کرو اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر میں نے اپنی بات دوبارہ زور دار آواز میں دہرائی تو وہ بیچاری بھی ڈر گئی اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ڈیورس پیپرز پر دستخط کر دی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ ابھی کے ابھی تمہیں اس گھر سے باہر نکلنا ہوگا۔ اس بار اس نے کوئی بات نہ کی اور چپ چاپ ہی کمرے میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہی وہ اپنا بیگ تیار کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور چپ چاپ ہی گھر سے باہر نکل گئی۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی آسان ہو جائے گی اور میں جلد از جلد بچے کا باپ بن جاؤں گا۔ اس وقت مجھے یہ ہوش نہیں تھا کہ جو چیز انسان کے نصیب میں نہ ہو وہ کبھی بھی نہیں ملتی، اور شاید میرے نصیب میں اولاد نہیں تھی، وہ جا چکی تھی اور میں چپ چاپ اپنے گھر میں اکیلا بیٹھا تھا۔ میرے ماں باپ تو آج سے 3 سال پہلے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا، لیکن اس وقت مجھے اس چیز کا بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ جب 2-3 دن میں نے اپنے گھر میں اکیلے گزارے تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ مجھے رہ رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ چڑیاں کھیت چگ چکی تھی۔ اب میرا آفس جانے کو بھی دل نہ کرتا تھا۔ آج پورے 3 دن بعد جب میں آفس گیا تو ایک اور قیامت میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے آفس سے نکال دیا گیا تھا اور وہ بھی کسی وجہ کے بغیر۔ یہ سن کر تو میرا دل ہول اٹھا۔ مجھے ایسا لگا کہ مجھے میرے کیے کی سزا ملی ہے، کیونکہ میں نے ایک بے قصور کو طلاق دی تھی اور پھر میں نے خود کو سنبھالا اور آفس سے باہر نکل آیا۔ میں نے سوچا کہ صرف یہ ایک آفس تو نہیں ہے، شہر بھرا پڑا ہے اس طرح کے دفتروں سے، مجھے کہیں نہ کہیں تو نوکری مل ہی جائے گی۔ اگلے دن میں شہر کے سبھی بڑے بڑے دفتروں کی خاک چھانتا رہا، مگر کسی نے بھی مجھے نوکری پر نہیں رکھا۔ میں بے روزگار ہو گیا تھا۔ شاید
مہناز کی وجہ سے ہی مجھے اتنی اچھی نوکری ملی تھی، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تھی تو اس سے ایک ہفتے بعد ہی میری نوکری لگ گئی تھی۔ اس سے پہلے تو میں بس یوں ہی ایک جگہ ملازمت کرتا تھا اور وہاں پر میری تنخواہ بھی اچھی نہیں تھی، مگر شادی کے ایک ہفتے بعد ہی میری اتنی اچھی جگہ نوکری لگ گئی تھی اور میں نے پورے 5 سال وہاں پر کام کیا تھا۔ انہوں نے اب بلا وجہ ہی مجھے کام سے نکال دیا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ رزق عورت کے نصیب سے اور اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے۔ شاید میرے نصیب میں اولاد تھی ہی نہیں۔ میرا دوست اکثر مجھ سے کہتا تھا کہ اب تم دوسری شادی کر لو، اب تم نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے، مگر میرا دل دوسری شادی کو نہ کرتا، کیونکہ میں ایک بے روزگار انسان تھا، اور بے روزگار انسان سے کون اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرتا ہے، اور وہ بھی ایک شادی شدہ مرد سے۔ میں نے سوچا کہ میں غیر ملک جا کر اپنی قسمت آزماؤں گا اور پھر اس کے بعد ہی شادی کے بارے میں سوچوں گا، مگر باہر جانے کے وسائل بھی میرے پاس نہیں تھے، کیونکہ جو تنخواہ ہوتی تھی وہ تو ہر مہینے ہی خرچ ہو جاتی تھی۔ میرا تو کوئی بینک بیلنس بھی نہیں تھا، اور جو تھوڑے بہت پیسے میرے پاس تھے اس سے میں باہر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اپنا گھر بیچ دوں اور باہر چلا جاؤں، کیونکہ اب یہ گھر بھی مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ لیکن ابھی میرا پاسپورٹ وغیرہ بننے میں 1-2 ماہ لگنا تھا۔ اب میں سارا دن ہی گھر پر رہتا تھا، تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھی، مجھ سے کوئی بھی بات کرنے والا نہیں تھا، میں نے اپنے دوستوں سے ملنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ آج پورے 1 ماہ بعد میں علی سے اس کے گھر پر ملا اور ایک اور پہاڑ میرے سر پر ٹوٹ پڑا۔ علی نے مجھے میری سابقہ بیوی کی شادی کا کارڈ دکھایا تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ اس بانجھ عورت سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، مگر ابھی تو ہماری طلاق کو صرف 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ اس کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ علی کا ایک دور کا جاننے والا تھا جو مہناز سے شادی کر رہا تھا، اور اس نے علی کو بھی کارڈ بھیجا تھا۔ جب علی نے مجھے وہ کارڈ دکھایا تو مجھے ایسا لگا کہ ابھی زمین پر میں ڈھیر ہو جاؤں گا۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی اور مہناز اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ میں بنا کچھ کھائے پیے ہی علی کے گھر سے باہر نکل آیا، حالانکہ اس نے میرے لیے ایک خاص دعوت کا انتظام کر رکھا تھا۔ سارا راستہ ہی میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے تھے، مجھے رہ رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے غلط قدم اٹھایا تھا۔ میں گھر نہ گیا بلکہ سیدھا ایجنٹ کے پاس گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ جلد از جلد میرا پاسپورٹ بنوا دے، میں اب اس ملک میں اور نہیں رہ سکتا۔ ایجنٹ نے کہا کہ ابھی کچھ دن لگیں گے، مجھے انتظار کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں گھر آ گیا۔ وہ 15 دن میں نے بڑی مشکل سے گزارے تھے۔ 15 دن کے بعد میں دبئی کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ وہاں جا کر میں ٹیکسی چلانے لگا تھا۔ میں نے اپنا گھر بھی بیچ دیا تھا اور انہی پیسوں سے ہی میں نے ٹیکسی خریدی تھی۔ اب میں ایک مسافر بن کر ایک انجانے ملک میں زندگی گزار رہا تھا۔ میری زندگی اچھی تھی، میرا اپنا گھر اور اس میں میری بیوی بھی رہتی تھی، مگر اب تو میں بالکل ہی اکیلا ہو کر رہ گیا تھا۔ ہر وقت ہی میں یہی سوچ کر پچھتاتا رہتا تھا، مگر میرے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب تو میں اسموکنگ بھی کرنے لگا تھا۔ مجھے وہاں پر رہتے ہوئے تقریباً 2.5 سال ہو گئے تھے۔ میری شکل بھی دیکھنے کے لائق نہیں رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی چرسی بھنگی ہو۔ حالانکہ میں صرف سگریٹ ہی پیتا تھا، لیکن ٹینشن کی وجہ سے میں اتنا زیادہ کمزور ہو گیا تھا کہ سبھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں کوئی نشہ کرتا ہوں۔ میں ٹیکسی بھی بڑی مشکل سے چلاتا تھا، اور وہ بھی دن کے 2-3 گھنٹے۔ اس کے بعد میں گھر واپس آ جاتا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں 5 کمرے تھے، اور ہر کمرے میں 2-2 3-3 آدمی رہتے تھے۔ میں بھی ایک کمرے میں رہتا تھا، مگر میرے ساتھ کوئی بھی نہیں رہتا تھا، کیونکہ آج سے 2 ماہ پہلے ہی میرا روم میٹ پاکستان واپس چلا گیا تھا، کیونکہ اس کی شادی ہو رہی تھی۔
اس کی شادی کے نام پر تو میری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، کیونکہ یہ تو اب میرے لیے خواب بن کر ہی رہ گیا تھا۔ میری شادی میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی میں شادی نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ جانے اس میں کیا مصلحت تھی۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے دوست سے بھی بات کی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر اب تک کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا، کیونکہ میں پہلے جیسا ندیم نہیں رہا تھا۔ میری شکل و صورت کے ساتھ ساتھ میری آمدن پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میں تو بس اپنے گزارے کے لائق ہی کماتا، جو میں مہینے میں خرچ کر جاتا۔ اب میری زندگی بالکل ہی بیکار ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے خودکشی کے ہی خیال آتے۔ میری ایک غلطی نے میری ساری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ اب بھی میں زندہ تھا، شاید مجھے اس غلطی کی سزا دنیا میں ہی ملنی تھی۔ آج مجھے ایک پاکستانی جوڑے کو ایئرپورٹ سے پک کرنے کے لیے جانا تھا۔ انہوں نے آن لائن ہی رائڈ بک کی تھی اور 5 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ ابھی 3 بج رہے تھے، یعنی 2 گھنٹے بعد مجھے انہیں ایئرپورٹ سے اٹھانے کے لیے جانا تھا۔ میرا دل بوجھل سا ہو رہا تھا، میرا دل کام کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، کیونکہ پچھلے 3 دن سے میں کام پر نہیں گیا تھا اور میرے پیسے بھی ختم ہونے کو تھے۔ میں جانتا تھا کہ جب میرے پاس پیسے ختم ہوں گے تو مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، اور یہ میں بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے ہی ہمت کر کے 4 بجے نہا دھو کر ایئرپورٹ پر آ گیا۔ ابھی تک فلائٹ نے لینڈ نہیں کیا تھا۔ فلائٹ کو تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی دیر تھی۔ میں وہیں پر کھڑا ہو کر اپنے مسافروں کا انتظار کرتا رہا، اور اب 5 بج چکے تھے اور فلائٹ بھی آ چکی تھی، مگر ابھی تک وہ مسافر باہر نہیں نکلے تھے۔ شاید ایئرپورٹ میں مسافروں کی بیگ کی چیکنگ ہو رہی تھی۔ پورے آدھے گھنٹے بعد مجھے ایک میسج ریسیو ہوا، اور وہ اسی نمبر سے آیا تھا جنہوں نے رائڈ بک کی تھی۔ وہ مجھے ایک چوک کی طرف بلا رہے تھے۔ وہ ایک مشہور چوک تھے، میں بڑے اچھے سے جانتا تھا۔ میں پچھلے 2.5 سال سے یہاں پر کام کر رہا تھا اور یہاں کے چپے چپے سے واقف تھا۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں مجھے ایک مرد اور عورت دکھائی دیے۔ عورت کا رخ دوسری طرف تھا اور مرد کا رخ میری طرف۔ وہ سڑک پر مجھے ہاتھ کے اشارے سے روک رہا تھا، کیونکہ میں نے اسے اپنی ٹیکسی کا نمبر سینڈ کیا تھا، اور نمبر دیکھ کر ہی وہ مجھے روکنے لگا تھا۔ جب میں نے اس نوجوان کو خود کو روکتے دیکھا تو میں بھی رک گیا، کیونکہ میں بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے رائڈ بک کی تھی۔ اب وہ شخص اس عورت کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے ٹیکسی میں بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ جیسے ہی اس عورت نے رخ موڑا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری پہلی بیوی مہناز تھی، اور اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جس کی عمر تقریباً 1-1.5 سال ہی لگتی تھی۔ وہ دونوں اب میری گاڑی میں آپ بیٹھے تھے۔ مہناز نے مجھے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں نے چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا۔ اس شخص نے، جو شاید مہناز کا شوہر تھا، مجھے ایک ہوٹل کا ایڈریس دیا تو میں اسی طرف ہی گاڑی دوڑانے لگا۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ گاڑی ابھی کسی چیز سے ٹکرا جائے، مگر میں نے خود پر ضبط کیا اور بڑی احتیاط کے ساتھ گاڑی چلانے لگا۔ پھر میں نے انہیں ہوٹل پر چھوڑا اور سیدھا گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج مجھے میری غلطی کی سزا مل گئی ہے۔ اب تک تو میں پچھتاتا آیا تھا، کیونکہ میں مہناز سے محبت کرتا تھا اور اس سے میں آ کر ہی اسے طلاق دی تھی، لیکن اب تو میرے صبر کا امتحان، کیونکہ اب تو وہ ماں بھی بن چکی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ واقعے میں اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے۔ میرے نصیب میں اولاد تھی ہی نہیں، تو پھر کہاں سے مجھے اولاد ملنی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کچھ دن تو میں گھر پر ہی رہا۔ اب یہاں پر میرا بھی دل نہیں لگتا تھا، اور میں ایک ماہ کے اندر ہی واپس پاکستان آ گیا۔ علی کے توسط سے میں نے ایک غریب عورت سے شادی کر لی اور کرائے پر رہنے لگا۔ میں ایک باغ میں مالی کی ڈیوٹی دینے لگا تھا، حالانکہ یہ کام میرے شایان شان نہیں تھا، کیونکہ میں پڑھا لکھا تھا، مگر اب مجھے کام کی ضرورت تھی، اس لیے میں وہاں پر کام کرنے لگا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔
قدسیہ کے ساتھ میری شادی کو پورے 4 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اب تو میں مکمل طور پر سمجھ گیا تھا کہ رب کے فیصلے صرف رب ہی جانتا ہے۔ میں نے تو اولاد کی وجہ سے مہناز کو طلاق دی تھی، لیکن دوسری شادی کے باوجود بھی مجھے اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہوئی، اور مجھے لگتا تھا کہ ساری زندگی میں اسی کمی کے ساتھ جیوں گا اور اسی کمی کے ساتھ ہی قبر میں جا کر سو جاؤں گا۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد مجھے ایک سبق تو ملا تھا کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب خدا انسان کو کوئی خوشی نہ دے تو پھر ساری دنیا مل کر بھی انسان کو وہ خوشی نہیں دے سکتی، اور جب خدا کسی انسان کو دکھ نہ دے تو پھر ساری دنیا مل کر بھی اس انسان کو دکھ نہیں پہنچا سکتی۔ میں نے مہناز کو دکھ پہنچایا تھا، مگر اس کی شادی مجھ سے پہلے ہو گئی تھی اور اس کا بچہ بھی ہو گیا تھا، لیکن میں تو اب تک بچوں کی تڑپ لیے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ نہ جانے میری یہ اذیت کب ختم ہوگی۔ میری زندگی نے مجھے ایک بہت اہم اور بڑا سبق دیا ہے کہ انسان چاہ کر بھی اپنے نصیب کو نہیں بدل سکتا۔ جو نصیب میں خدا تعالی نے لکھا ہو اسے مٹانے کی طاقت کسی بشر میں بھی نہیں ہے۔ ہاں، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، لیکن اگر خدا کو منظور ہو تو پھر بھی کچھ بھی نہیں بدلتا، اور انسان ایسے ہی جلتے کٹتے رہ جاتے ہیں۔ جیسے میں پچھتاوے کی آگ میں آج تک جل رہا ہوں اور مرتے دم تک جلتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سب بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔